السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا قرض لے کے عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور ایک سوال یہ بھی کہ کیا قرض لے کے قربانی دی جا سکتی ہے۔ تو ایک سمپل فارمولہ یاد رکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو دین ہے یہ جذبات کے اوپر بیس نہیں کرتا ہے، یعنی کہ انسانی جذبات کے اوپر یہ اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی ہے، اور یہ جتنے بھی عبادات ہیں اور جتنے بھی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور انسانوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے لیے بھی سہولت شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سہولت کے ساتھ ان تمام عبادات کو بھی وہ مختص کیا ہے۔ اب قرآن مجید میں ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی اس بیت اللہ کا سفر کی طاقت رکھتے ہوں، زاد راہ بھی ہو، اخراجات وغیرہ بھی ہوں، ان پر حج فرض کیا ہے۔ اور اگر استطاعت نہیں ہے تو حج فرض ہی نہیں ہے، سمپل سا فارمولہ ہے۔ اور پھر اگر کوئی حج کے لیے قرض لیتا ہے تو یہ اس پہ فرض ہی نہیں ہے، جب اس کے پاس استطاعت ہوگی تو تب وہ حج کرے گا۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ عمرے کے بارے میں کہ ایک نفلی عبادت ہے اور یہ واجب ہے اور ایک سنت عمل ہے، اور اس سنت عمل کے لیے، نفل کے لیے کوئی قرض لیتا ہے تو قرض لینا ویسے ہی ایک اچھی بات نہیں سمجھی کہ اگر آدمی کو یہ یقین نہ ہو کہ وہ واپس بھی لوٹا سکتا ہے یا کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے کہ وہ لوٹانے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مقروض ہوتا تھا اور وہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کا نماز جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک کوئی یقین نہ دلا دے کہ جی میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ تو قرض اٹ سیلف ایک ایسی چیز ہے جس سے منع کیا گیا جب تک بہت مجبوری نہ ہو جائے۔ اور سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے 1078، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کی جان قرض کے عوض میں لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے۔ اگر قرض ادا نہ کیا جائے تو قیامت کے دن قرض نیکیوں سے ادا کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ جو شخص مقروض مر جائے تو قیامت کے دن اس کی نیکیوں سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، کیونکہ وہاں اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا۔ اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث 2414 ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قرض اوائڈیبل چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے جب تک بہت زیادہ انتہائی مجبوری نہ ہو جائے، اور اگر لیا بھی جائے تو اس بات کی یقین دہانی یا اس بات کی تسلی ہونی چاہیے کہ ایک خاص پیریڈ میں، خاص ٹائم فریم کے اندر وہ قرض واپس کرنے کی کوئی سبیل نکل آئے گی، اور یہ یقین ہو کہ کوئی انشاءاللہ سبب بن جائے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرض لے کے حج کیا جائے یا عمرہ کیا جائے یا قربانی کی جائے، وہ بات ایسے مکس اپ کرنے والی ہے، ایسی بات بنتی نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس سہولت ہے تو وہ کر لے قربانی، اور اگر سہولت نہیں ہے تو کوئی اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر حج کرنے کے لیے اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، سفر کے اخراجات نہیں ہیں، تو کوئی اس پہ اوبلیگیٹری ہے ہی نہیں ہے، فرض ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو استطاعت کے مطابق فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو ایک نفلی عبادت کے لیے قرض لینا اور پھر وہ قرض کے نتیجے میں لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا، یعنی کہ وہ لوگ عمرے کے بعد پوچھتے ہی رہ جائیں کہ بھئی پیسے کب دینے ہیں اور کیا انتظام ہوا ہے۔ تو یہ سینسیبل اور سمجھ کا دین ہے، یہ ایموشنز کے اوپر کام نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سہولت، آسانی کے ساتھ انسان کو پابند کیا ہے چیزوں کا۔ اور آپ احکامات دیکھ لیں، نماز کے، حج کے، روزے کے، سارے آسانی کے ساتھ ہیں، صرف یہ کہ پابندی اس میں ہے۔ نماز اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے اشاروں سے پڑھیں۔ تو مطلب وہ آسانی کے ساتھ یہ عبادات کو، احکامات کو جوڑا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ سوال میرا خیال ہے کہ جذبات میں کیے جاتے ہیں، آدمی کو شوق آتا ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حج عمرہ کر لے یا قربانی دے، لیکن ریئلسٹک جو اپروچ ہے، جو جناب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ سے اور حدیث کی روشنی میں بتائی ہیں، وہ یہی ہے کہ آدمی کے پاس سہولت ہو تو وہ بے شک وہ قربانی بھی کرے اور عمرے پہ بھی جائے، لیکن خام خواہ خود کو مشکل میں یا مصیبت میں ڈالنا یہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عمرے پہ کسی کو بھیجنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو عمرے کے پیسے دیتا ہوں لیکن آپ یہ مجھے لوٹائیں بھی نہیں، اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں، تو بالکل جا سکتے ہیں۔ وہ اگر کوئی آفر کر رہا ہے اور ہدیہ دے رہا ہے
اور تحفہ دے رہا ہے کہ جی آپ عمرے پہ جائیں اور میں اس کا خرچہ برداشت کروں گا، تو بالکل جانا چاہیے۔ لیکن یہ قرض لے کے اور یہ اس پہ مجھے کوئی ایسی دلیل ملی نہیں کہیں پہ کہ یہ کسی نے اجازت دی ہو کہ جی آپ قرضہ لے کے فوراً عمرے پہ چلے جائیں، اور ایک ایسی نفلی عبادت کے لیے کہ جس کے بارے میں وہ جو فرض میں بھی نہیں آتی ہے۔ اور اگر کسی کی خواہش ہے، کسی کو شوق ہے، تو پھر اس کے ذہن میں ایک خاکہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ قرض مقررہ مدت میں ادا کر دے گا اور اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے۔ اگر یہ اس کے پاس ضمانت یا گارنٹی ہے تو پھر علماء کے نزدیک ایک گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ واللہ عالم۔